بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ حضرات سن رہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم حساب کر کے نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اندازے سے زکوٰۃ نکالنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ اگر زکوٰۃ زیادہ دے دیں تو فبیہا و نعمت، انشاءاللہ یہ مال ذخیرہ آخرت بنے گا۔ لیکن اگر کم دی گئی تو اس کا سخت وبال ہوگا۔ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اہم فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت یہ سوچنا کہ وہ کوئی بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے کر کے مستحقین پر احسان کر رہے ہیں، انتہائی غلط ہے۔ قرآن کریم میں اس کی سخت مذمت وارد ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور صاحب نصاب بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ وقت پر نکالے اور زکوٰۃ کی تمام شرائط و آداب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ ہر روپے کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کچھ بھی اگر زکوٰۃ کا مال ہمارے اصل مال میں ملا رہ گیا، یعنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہو پائی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مال ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ قرض میں دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ قرض میں دی ہوئی رقم پر اگر وہ نصاب کے مطابق ہے زکوٰۃ ہوگی، یا انسان صاحب نصاب ہے اور اس نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو یہ اس رقم پر بھی زکوٰۃ نکالے گا، اور یہ زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمے ہے، جس نے دیا ہے، جو اس کا اصل مالک ہے وہی نکالے۔ ہاں، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ قرض کی وصول یابی کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے، یا ہر سال دی ہوئی رقم کا حساب لگا کر ہر سال ہی ادا کرتا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر سال ہی ادا کرتا رہے، تاکہ جب وہ ملے گا تو کئی سالوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر آ چکی ہوگی، تو ذرا مشکل ہے، اس لیے ہر سال ہی ادا کرتا رہے۔ اگر قرض میں رقم دے رکھی ہے اور بظاہر ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ملے گا تو، لیکن ظاہری حالات سے ایسا نہیں لگتا کہ قرض ملے، لیکن جس کو قرض دیا ہے مقروض انکار نہیں کر رہا ہے، قرض ملنے کی امید ہے لیکن بظاہر آثار نہیں ہے، تو جب تک وصول نہ ہو، جب تک نہ ملے، اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن قرض کی رقم وصول ہو جانے کے بعد پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مقروض کو قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی پہ ہمارا قرضہ ہے اور وہ غریب ہے، چلو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو زکوٰۃ کی نیت میں کر لیا، اور یہ زکوٰۃ ہم نے اس کو زکوٰۃ میں معاف کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں ہماری اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ طریقہ اس کا یہ ہے، مقروض کو اتنی رقم دے دو جو آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، اتنی رقم دے کر اسے مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اس رقم کو قرض کی مد میں ادا کرے۔ اس صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرضہ بھی وصول ہو جائے گا۔ نصاب زکوٰۃ میں کمی اور بیشی کا مسئلہ۔ شروع سال میں نصاب پورا تھا، سال کے آخر میں بھی پورا ہے، درمیان سال میں کم ہو گیا یا زیادہ ہوگا، کوئی اعتبار نہیں۔
خواہ مال کم رہ جائے یا مال زیادہ ہو جائے درمیان سال میں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس دن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اولان ہول یعنی سال گزرنے کی شرط پوری ہوگی، اس دن کا نصاب دیکھا جائے گا کہ اس دن میں پورا ہے یا نہیں۔ اگر پورا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ نیت بھی ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ کسی غریب کو براہ راست زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ دینے کے لیے کسی وکیل کو رقم دیتے ہوئے یا مال میں سے زکوٰۃ میں دی جانے والی رقم الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لینی چاہیے۔ جس وقت آپ مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دیتے وقت نیت کرو، یا براہ راست ہم مستحق کو نہیں دے رہے، مستحق تک پہنچانے کے لیے کسی کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں دینے کا، تو اس وکیل کے ہاتھ میں دیتے وقت نیت کرو۔ یا جس وقت آپ اپنے مال میں سے حساب لگا کر کے زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہے ہیں، منہا کر رہے ہیں، تو منہا کرتے وقت نیت کی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی اور زکوٰۃ کی رقم مستحق کے پاس پہنچ گئی، اس کے بعد نیت کرنے کا خیال آیا، تو اب دو شکل ہیں۔ اگر یہ رقم اس غریب مستحق کے پاس ابھی موجود ہے تو زکوٰۃ کی نیت کر لے، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ رقم فقیر کے پاس سے خرچ ہو گئی یا ضائع ہو گئی، اب نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی نے پورا ہی نصاب خیرات کر دیا، سارا ہی کچھ دے دیا، نصاب سے بھی کم رہ گیا اس کے پاس، خود غریب بن گیا، نیت نہیں کی تھی، تو اس کے ذمے سے قاعدے کے اعتبار سے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، لیکن استحساناً زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور یہی مانا جائے گا کہ اس پر اب زکوٰۃ نہیں۔ مرنے والے کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب نصاب زکوٰۃ کی وصیت کیے بغیر مر گیا، زکوٰۃ واجب تھی، وصیت نہیں کی اور مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ہاں اگر مرنے والے شخص نے وصیت کی تھی، وصیت کر کے مرا ہے، تو اس کے تہائی مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، خواہ وہ تہائی مال زکوٰۃ کی مد میں پورا ہو جائے یا کم رہے، اس سے زائد مال زکوٰۃ میں خرچ نہیں کیا جائے گا، بس ایک ثلث لیا جائے گا، ایک تہائی لیا جائے گا، اور باقی مال ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر ورثاء خوشی سے بقیہ مال میں سے ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس نصاب کے برابر زیور ہیں، نقد روپیہ ہے، تو اس عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ زیورات کی مالک ہے اور نصاب کے برابر ہے۔ اس کے لیے شوہر کی اجازت یا اس کی مرضی ضروری نہیں، اسے یہ زکوٰۃ اپنے پاس سے ادا کرنی ہے۔ اگر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو زیور بیچے، زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ ہاں اگر شوہر بیوی کی طرف سے دے دے، اپنی بیوی کی طرف سے شوہر نکال دے، یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے دے دے، زکوٰۃ دونوں کی ادا ہو جائے گی۔ یعنی بیوی نکالے تو شوہر کی ادا ہو جائے گی، شوہر بیوی کی طرف سے نکالے تو بیوی کی شوہر کی ادا ہو جائے گی، بیوی کی ادا ہو جائے گی۔ حرام مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر مال حرام کا مالک معلوم ہے تو جس کا مال ہے، مال حرام جس کا ہے، اس کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر مالک معلوم نہیں ہے تو تمام مال کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حلال اور حرام مال دونوں ملا جلا ہے، مکس ہے، تو اس میں سے حرام مال الگ کر کے دیکھا جائے گا کہ بقدر نصاب باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر رہتا ہے تو باقی ماندہ مال پر زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ دعا کریں اللہ ہم تمام کو مالی اور جانی اور بدنی
تمام عبادتوں کو صحیح معنی میں شریعت کے قاعدے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، برائیوں سے، بیماریوں سے، آسمانی اور زمینی تمام طرح کی بلیات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔